تقریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تقریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا. سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے. جنگ جمل، صفین، نیروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے. تقریب تو پہلے سے ہوئی بھی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو مخ کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو. میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلید ہے. آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب اور تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے نے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے نے، میں اعتراض ختم کر دیں گا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتا ہی غوث ہے. چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پہاڑیوں پہ لاؤ. تخت بلقیس آیا نا، ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے، ہم کہتے ہیں لاؤ نا، لاؤ بھی نا، اور زبانی کلامی مان لو، پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، کیا بریلوی مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر ہیں تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کریے کرو. ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے ہیں. آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا، صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا. ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں، یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے. یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا، وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے. بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے. تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے. اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ. ہمیں دیکھ کے نہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بریلویت چھوڑ دی ہے، ان کا مسلک چھوڑ دیا نا. ٹھیک ہے، ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا، ہمیں مان لیں اولیاء اللہ. اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں، جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے، کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر. خوبصورت انداز، ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں. صرف میرے کلپس ہیں. خالد ابن ولید لکھیں، سیدنا ابوبکر لکھیں، سیدنا عمر لکھیں، سیدنا عثمان لکھیں، سیدنا علی لکھیں. اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملیں جس میں نے شان بیان کی. آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو، حضرت معاویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ. پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی، وہ بھی نہ کھلے تو ہم نے مجھے پکڑ لینا.
تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی. تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں. آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے. لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں. ہم وہ کام کرتے نہیں ہے نا, اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا. یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی. یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی. تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو. اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے, کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام القادیانی کو دجال ماننا پڑے گا. کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں, اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے, کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی, اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ علی نے یہ کہہ دیا. یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا, اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا. اچھی بات ہے, انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے, یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے, اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے کیما بن کے نکلے گا. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی, غلط بات تو نہیں کی, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئی ہے نا تصویر لگنے سے, آپ کسی اور کی لگے گی تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں ہے نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے, اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے, اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں, ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے, آج بھی دلیر ہیں, اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا, ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے ہو پیندے ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں, 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق. لہذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے, میں نہیں کہتا میری لیگیسی,